دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے بھارت سے رقوم حاصل کر رہی ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبوں کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ جاپان میں 7.6 شدت کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ادارے روس سے رقوم حاصل کر رہی ہیں۔ لاہور میں سرائے ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو لوگوں کو مارنے کی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹنے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ اور بلوچ ریپبلکن آرمی جیسے مسلح گروہ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ حکومت کو دہشت گردوں کے لواحقین کے احتجاج سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ دہشت گردوں کو لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بلوچ مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کے حوالے سے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ریاست کا کسی سے کوئی تنازع یا رنجش نہیں ہے اور اس کی لڑائی بلوچ عوام سے نہیں بلکہ مسلح گروہوں کے خلاف ہے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کا مستقبل انتہائی روشن ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ پاک چین تعلقات سی پیک منصوبوں کے ساتھ نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ سی پیک کے تحت انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی، خصوصی اقتصادی زونز، زراعت پر مبنی صنعت اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں پاکستانی طلباء چین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کو مقامی لوگوں کی زندگیوں پر سی پیک منصوبوں کے مثبت اثرات کو اجاگر کرنا چاہیے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ ان اپیلوں پر فیصلے رواں ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست رواں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات اس ماہ کی 12 تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 4,55,645 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رہائشی علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 156 فلسطینی شہید جبکہ 246 زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے صحت کے حکام نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال مکمل طور پر تباہ کن ہے اور طبی سہولیات نایاب ہیں۔ جاپان میں 7.6 شدت کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے جبکہ 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق ایشیکاوا پریفیکچر کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچا کیونکہ یہ زلزلے کے مرکز کا قریب ترین مقام تھا۔ 100 سے زائد رہائشی عمارتیں منہدم ہو گئیں جبکہ 200 مکانات میں آگ لگ گئی۔ جنوبی کوریا کی حزب اختلاف کے رہنما لی چے میونگ کو موسن شہر کے دورے کے دوران چاقو سے حملے کے بعد ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ان کی گردن میں اس وقت چھرا گھونپا گیا جب وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل سڈنی میں شروع ہوگا۔
میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔